اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے کلام سے آغاز کرتی ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے۔ پانی کی قلت، سردی، خشک سالی، بیماری، ستائے ہوئے لوگوں کی، غریبوں کی دعائیں رنگ لے آئیں اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن کچھ اداروں اور افسروں کی نااہلی دیکھیے کہ اس برستے پانی سے فائدہ کیا اٹھایا جانا الٹا وبال بن چکا ہے، اور سالوں سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن ہم کوئی تدبیر نہیں کر پاتے کہ اس پانی کو ذخیرہ کر لیں۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ پاکستان پانی کی قلت کی طرف جا رہا ہے، زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے چلی گئی ہے، تو پھر اس آسمانی تحفے کو محفوظ کرنے کے انتظامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ حالیہ بارشیں بھی، بلکہ ایک آدھ دن کی بارش زحمت ثابت ہوئی۔ یہ پانی جو زندگی ہے، کئی لوگوں کی جانیں لے چکا ہے۔ شہر کراچی میں اس بارش کے دوران مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ یہ رحمت زحمت کیوں بن گئی؟ بارش تو زندگی ہے نا، خوشی، خوشحالی، امید، رحمت۔ پھر یہ رحمت کب، کیوں، کیسے بنتی ہے؟ اچھا، اللہ عز و جل نے جہاں اس بارش کی رحمت کا تذکرہ کیا اور اپنی نعمت کی طرف اشارہ کیا، سورۃ الشورى آیت 28، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہیں بتایا اس کا جواب بھی کہ نعمتوں کی ناقدری، نااہلی پر کس طرح رحمتیں، زحمتیں بنتی ہیں۔ آیت آگے 30 میں اس کا جواب ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور وہ بہت سی چیزوں یعنی بہت ساری کوتاہیوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ بارش کا تذکرہ اس کے بعد آگے یہ، حالانکہ وہ آیت اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے اور یہ نعمتوں کی ناقدری کی طرف جنرل ہے، لیکن اگر اس خاص رین کے سینیریو میں دیکھیں تو اللہ عز و جل ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ زندگی تمہارے لیے موت کا سامان کیوں بن جاتی ہے، رحمت زحمت کیوں بنتی ہے۔ یہاں جہاں اداروں کی نااہلی ہے، حکومت کی نااہلی ہے، وہیں عوام کی لاپرواہی اور سستی بھی ہے۔ پورا سال جو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی دکان کا، اپنے گھر کا کچرا باہر پھینکتے ہیں، وہ گٹر کے آگے، پائپ کے آگے، نالے کے آگے بلاک بن جاتے ہیں۔ ہم تو پورا سال نہیں اٹھاتے، آسمان والا بارش برسا کے انہیں بہانے کا انتظام کرتا ہے، مگر آگے کوئی سوراخ بھی ہو، کوئی جانے کے راستہ بھی ہو، وہ راستے بلاک ہوتے ہیں، پھر پائپوں کے اندر کے کیڑے اور اوپر چلنے والے ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان کہ جن کی عبادت کے لیے طہارت شرط ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس پانی سے گزر رہے ہیں، کیا طہارت رہی، کیا زندگی کی ضمانت رہی، کیا صحت رہی۔ پھر اس کے نتیجے میں جو مچھر، نمونیا، وبائیں، بیماریاں، اس کے لیے پھر الگ کاروبار سیاست چمکائی جائے گی صحت کے نام پر۔ پہلے بیماری لاتے ہیں، پھر صحت کارڈ دکھاتے ہیں۔ یہی پانی پھر گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ صرف یہی وجہ نہیں کہ عوام، بلکہ حکمران اور پھر جو منصوبہ دان ہیں، جو تعمیراتی منصوبے کرنے والے ہیں، وہ منصوبوں میں جتنی طوالت کرتے ہیں، جگہ جگہ کھدائی، وہ اور کئی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ تعمیراتی منصوبوں کو جلد مکمل ہونا چاہیے تاکہ طوالت کا شکار نہ ہو، تاکہ کھدائیوں سے پھر آگے مسائل نہ ہوں، اور یہ سب موسم برسات سے پہلے کام، مونسون سے پہلے کے کام ہو جائیں، پروجیکٹس کی تکمیل کا کوئی انتظام ہو۔ آنکھیں کھولی ہیں اور یہی مسائل ہر بارش میں سڑکوں کو یوں ہی تالاب بنتے دیکھا ہے، اور لوگوں کو ایسے ہی ذلیل ہوتے۔ بچپن ہی تھا بس کہ جب یہ سب محسوس نہیں ہوتا تھا، شعور نہیں تھا، بارش کا موسم بنتے ہی پکوڑوں کی اور کھانے پینے کی فرمائش کر دیتے۔ اب تو کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کے دل خراب ہوتا ہے، کن حالات میں، کس پانی سے، کس ماحول سے، کیسی چیزوں سے گزر کے ہم تک آتی ہیں۔ صحت تو کیا، لذت بھی نہیں ہوتی، اور آنکھوں دیکھی مکھی کون نکلتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد مکھیاں بننے سے، مچھروں کے راستے ذریعے کھولنے سے تو بچ سکتے ہیں، کم از کم سڑکوں پر کچرا پھینکنا ہی چھوڑ دیں۔ سڑکوں پر پھینکا گیا کچرا پھر پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ بنتا ہے، اور یہ کچرا ہم ہی پھینکتے ہیں جس پر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ چھوٹی سے بڑی، نیچے سے اوپر، ہر برائی
معمولی سے معمولی چیز کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے، وگرنہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر یہ سارا سین پیش کرتی ہیں۔ کل ملا کے آخر میں گالیاں صرف حکمرانوں کو دی جاتی ہیں، اور ہم مسلمان کہاں گئی ہماری طہارت، صفائی، عبادت، صحت؟ کتنی دعائیں مانگی ہیں گھروں میں، مسجدوں میں، ممبر و محراب سے، ویڈیو پیغامات میں، حتیٰ کہ مسجد حرام تک، مسجد نبوی سے خاص طور پر پاکستان میں بارشوں کی دعائیں کی گئیں، کیونکہ جانی مالی خاص طور پر صحت کے حوالے سے بچوں بڑوں میں بہت اموات اور بیماریاں ہوئیں، گلے اور سینے کے امراض، نمونیا اور مختلف عوارض۔ اب ہماری اسی آلودگی سے، اسی بیماری سے مسجدیں بھی بھریں گی اور گھر بھی، نہ عبادت خانے محفوظ، نہ صحت کے مراکز اور تعلیمی سرگرمیاں، سب ہر ایک چیز معطل۔ ابھی ووٹ کا سیزن ہے، اسی پر پھر سیاست چمکائی جائے گی، آئیں گے، پیسہ لگائیں گے، ایک کو ڈبل ٹرپل کئی گنا کر کے سیاستدان واپس لے جائیں گے۔ عوام بس شاید اسی کو رب کی رضا سمجھ بیٹھی ہے۔ رب کی شان دیکھوں، آسمان دیکھوں تو دل جھوم جائے، روڈ دیکھوں تو دماغ گھوم جائے۔